بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذکر کر رہا تھا مسیح موعود علیہ السلام کا. انہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ فرمایا ہے، میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، لیکن ذلی طور پر، جزوی طور پر. جب آپ نے ان انبیاء کے نام لیے تو آپ نے اپنی مشابہت، اپنی مماثلت ان انبیاء سے کی. جس طرح آدم علیہ السلام نے کام کیا تھا، آپ نے بھی وہ کام کیے. جن راہوں پر آدم علیہ السلام چلے، آپ بھی انہی راہوں پہ چلے. جن راہوں پہ حضرت ابراہیم چلے، آپ بھی ان کی راہوں پر چلے، لیکن ذلی طور پر. اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف اور صرف ذلی طور پر، نہ کہ حقیقی طور پر. جب آپ اپنے آپ کو موسیٰ کہتے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو ان کی قوم نے پیچھے ایک سونے کا بچھڑا بنا لیا تھا، جس کی منہ سے ایک عجیب سی آواز آتی تھی. اس سونے کے بچھڑے کے گرد انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، اس کی عبادت شروع کر دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، حالانکہ وہ اپنے بھائی عمران کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، اپنے بھائی ہارون کو، نہ کہ عمران، ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، سونے کا بچھڑا بنا کر. آپ بہت ناراض ہوئے. اسی طرح مسیح موسیٰ کی قوم نے بھی ایسا ہی کرنا تھا. انہوں نے بھی آپ کی وفات کے بعد ایک بچھڑا بنا لیا، جس کی آج ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اور وہ مرزا مسرور ہے. اس کی خلافت ہے، وہ خلافت جس کی بنیاد اس کے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو کہ آپ کے ہم نام ہیں میرے عزیزم، انہوں نے رکھی. انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام جماعت کے سامنے پیش کر دیا، اتنا بڑا نبی بنا کے پیش کر دیا، جس سے مسلمان بھڑک اٹھتے تھے. اگر وہ اپنا ایک نیا مذہب بنا لیتے تو پھر تو مسلمانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. جس طرح آج بیائیوں نے ایک علیحدہ مذہب بنا لیا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے تھے، شیعوں میں سے نکلے تھے. اگر یہ بھی اپنا مذہب بنا لیتے اور بے شک مسیح موعود علیہ السلام کو ایک سچے نبی کے بجائے خدا بنا لیتے، ان کو پرواہ نہیں تھی. تو جس طرح موسیٰ کی قوم نے بچھڑا بنایا، مسیح موسیٰ کی قوم نے بھی ایک خلافتی بچھڑا بنا لیا ہے اور پیسے کی پوجا کرنی شروع کر دی، مال کی پوجا کرنی شروع کر دی. انہوں نے اپنے آپ کو مسیح بھی کہا ہے. تو یہ ضروری تھا، جس طرح مسیح کی قوم نے شرک پرستی شروع کر دی، مسیح موعود کی جماعت نے بھی شرک پرستی کی طرف جانا تھا. آج گھر گھر میں تصاویر لگی ہوئی ہیں. عیسائیوں کے گھر گھر میں ان کے چرچز میں صلیبیں لگی ہوئی ہیں. احمدیوں کے گھر گھر میں تصاویر لگی ہوئی ہیں. یہ وہی صلیبیں ہیں. آج احمدیوں نے انگلیوں پر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ سمجھتے کہ یہ برکت ہے اور ان کی تکذیب ہو رہی ہے. لیکن آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، یہ ایک صلیب ہے. آج ایک جھوٹا عقیدہ مسلم موعود کا مرزا محمود احمد کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے. ان کو بڑھا چڑھا کے مسلم موعود کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا کردار مشکوک. انہوں نے بے شمار جھوٹ بولے، انہوں نے قوم کے ساتھ بددیانتیاں کی. میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ان کی وہ بددیانتیاں پیش کروں گا جو چندوں کے مال سے کی گئی. میں ان کے پچھلے خلیفہ مرزا طاہر کی بات کرتا ہوں، جس سے عاجز آ کے میں جماعت چھوڑ گیا تھا. انہوں نے کروڑوں فرضی بیعتیں کروائیں اور آپ لوگ
اس کے جواب میں کھوکھلے نعرے لگاتے رہے، آپ جھوٹ کو خود آگے بڑھاتے رہے، یہ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں اس سے پوچھا کہ یہ کروڑوں بیعتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ وہ مولوی آج بھی موجود ہیں، اگرچہ مرزا طاہر فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ مولوی، وہ امیر آج بھی موجود ہیں۔ وہ کیوں نہیں اب بتاتے کہ وہ کیا وجہ تھی، وہ کروڑوں بیعتیں اس وقت کیوں آ رہی تھی، آج کیوں نہیں آ رہی؟ میرے بھائی، ان باتوں پر غور کریں۔ یہ جھوٹ انہوں نے پھیلایا، قوم کو مشرک بنایا، قوم کو پیسے کی طرف ڈال دیا کہ پیسہ کماؤ اور ہمیں دیتے جاؤ۔ انہوں نے تو اپنا ایک مستقل سلسلہ آمدنی کا بنا لیا اور خود یہ بدکار سے بدکار ہوتے گئے۔ آپ لندن میں بیٹھے ہیں، مرزا مسرور سے ضرور ملتے ہوں گے، آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ آئیں اور ایم ٹی اے پہ آ کے نوجوانوں کے سوالوں کے جوابات دیں، یا میں جو یہ سوالات یہاں کر رہا ہوں میرے سوالوں کے جوابات دیں۔ مرزا طاہر تو مجلس عرفان کر لیا کرتا تھا، مرزا مسرور کیوں نہیں کرتا؟ مرزا مسرور کے نیچے ایک بہت ہی پرانا منجا ہوا مولوی بیٹھا ہے، اس کا نام عطا المجیب راشد ہے، جس کو امام لندن کہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آتا ان ویڈیو میں؟ وہ کیوں نہیں آتا یوٹیوب پہ؟ وہ کیوں نہیں آتا ایم ٹی اے پہ؟ آئے اور جواب دے۔ لیکن ایسے لوگ سامنے کبھی نہیں آتے، کیونکہ ان کے علم کا بھانڈا پھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کا کام صرف یہی ہے کہ خلیفہ کے گرد، وہ جو موسیٰ کی قوم کا بچھڑا ہے، مسیل موسیٰ کی قوم کا بچھڑا ہے، مسیل موسیٰ کی قوم کا بچھڑا ہے، اس کے گرد گھومتے رہنا، ناچتے رہنا، تاکہ وہ اس کے جواب میں ان کو کچھ نوازشات بخشے۔ تو میرے بھائی، میں ان کی ان باتوں سے عاجز آ کے نکلا ہوں اس جماعت سے، لیکن انہوں نے مجھے نہیں نکالا۔ آج بھی ان کے اندراج میں میرا نام ہے، لیکن میں تو ایسی جماعت کے پاس جاؤں گا، خواہ وہ لاہوری ہوگی، خواہ وہ عبدالغفار جمبا صاحب کی ہوگی، خواہ وہ حضرت امیر المومنین محی الدین منیر احمد اعظم ماریشس والے کی ہوگی، اگر وہ ہمیں مسلمانوں سے ملوا دیں گے اور مسیح موعود علیہ السلام کا امیج مسلمانوں کے سامنے ٹھیک پیش کر دیں گے، تو میں ان سب کے ساتھ ہوں۔ مجھے لاہوری کہلانے میں کوئی شرم نہیں ہے، مجھے قادیانی کہلانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، مجھے جمبا صاحب کا فالوور بننے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، یا مجھے محی الدین منیر اعظم کا مرید بننے سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ میں تو حق کی طرف جاتا ہوں، جو مجھے حق بتائے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ نے مولانا محمد علی کا ذکر کیا ہے، میرے بھائی، مولانا محمد علی مسیح موعود علیہ السلام کا ایک قریب ترین ساتھی، دوست، صحابیوں میں سے تھا، موسٹ ٹرسٹڈ صحابی تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے حکیم نور الدین کے بعد اگر کسی پر انحصار کیا تو مولانا محمد علی تھا۔ 1914 میں جو جماعت الگ ہوئی مولانا محمد علی کے ساتھ، وہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے، پیچھے صرف جوہلا رہ گئے تھے، جس کی سرداری مرزا محمود کو مل گئی۔ اس لیے آج مرزا محمود کے جتنے بھی فالوور ہیں سارے جاہل ہیں، اور اللہ کے فضل سے مولانا محمد علی کے ساتھ جو بھی رہا پڑھا لکھا رہا اور وہ ان کے ساتھ رہے۔ میں آپ کو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا کے متعلق بتاتا ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے 1,00,000 فوج مانگی تھی، اس کے جواب میں آپ کو الہاماً بتایا گیا تھا کہ تمہیں 1,00,000 فوج تو نہیں ملے گی، تمہیں صرف 5,000 سپاہی دیا جائے گا۔ تو آپ نے اظہار تشکر فرمایا کہ وہ 5,000 جو 1,00,000 پر غالب آ جائیں وہ بہتر ہیں۔ تو ہمیشہ تھوڑے جو علم والے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں ان سے جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں لیکن ڈگے ہوں۔